6 نومبر 2018 کی صبح میرے لیے ایک الگ سی صبح ہے جو ایسے خوبصورت ایک ادبی تحفے کا پیام میرے لیے لائی کہ لاہور سے مجھے نیر حیات قاسمی اور احمد ندیم قاسمی کی بہت ہونہار اور باپ کے مشن کو چلانے والی ڈاکٹر ناہید قاسمی کی بہت بڑی مساعی موصول ہوئی۔ یہ احمد ندیم قاسمی صدی نمبر ہے اور اس کی 2 جلدیں ہیں۔ یہ پہلی جلد میرے ہاتھ میں ہے، دوسری جلد یہ میری لائبریری کی زینت بنی ہے۔ آج لائبریری کی ساری کتابیں بہت خوش ہیں کہ ان میں ایک ایسے خزینے کا اضافہ ہوا ہے۔ مجھے یہ کہنے دیجئے کہ اگرچہ یہ احمد ندیم قاسمی صدی نمبر ہے، اس صدی نمبر نے قاسمی صاحب کو ایک اور حیات دی ہے، اور اگر میں لفاظی نہ کروں تو سچ یہ ہے کہ اب کے جو حیات ادبی دنیا میں، اردو ادب کی دنیا میں قاسمی صاحب کو یہ دونوں جلدیں آنے کے بعد ملی ہیں، تو میرے اپنے الفاظ میں یہ ابدی حیات ہے۔ یہ 100 سال کی بات ہے اور اگلے کئی 100 سال تک رہے گی۔ میں نے ابھی سے دیکھا ہے، جسا جسا پڑھا ہے۔ اسے پڑھنے کے لیے بھی ایک عمر چاہیے۔ ہمارے ہاں چونکہ مطالعے کا رواج ختم ہو گیا، سب سے پہلے میں نیر حیات قاسمی اور ڈاکٹر ناہید قاسمی کو حقیقی معنوں میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اتنا بڑا کام کیا۔ دیکھیے یہ دور وہ ہے، قاسمی صاحب میں مانتا ہوں ایسے لوگوں میں سے ہیں جس میں اللہ نے انہیں ہر عہد میں، ہر دور میں عزت دی، ہر شعبے میں عزت دی، لیکن یہ جس بے بسر عہد میں ہم زندہ ہیں، اس میں اپنے بزرگوں کو، اپنے والدین کو، اپنے روشنی کے میناروں کو زندہ رکھنے کے لیے ہمیں خود کام کرنا پڑے گا، اور یہ کام آپ دونوں نے کیا ہے۔ یہ قابل مبارکباد آپ ہیں، اور قابل مبارکباد اور شکریہ کے مستحق وہ سب لوگ ہیں جنہوں نے اسے مکمل کرنے میں چاہے قلمی تعاون کیا ہو، چاہے کسی بھی صورت میں یہ تعاون کیا ہو۔ ایک ذرا سی تلخ بات مجھے کہنے دیجئے، ظاہر ہے میری گفتگو مکمل نہیں ہوگی تلخ بات کے بغیر۔ یہ جتنا بڑا کام ہے، اس پر گفتگو کرنے کے لیے میرے جیسے چھوٹے قد کا آدمی نہیں چاہیے، لیکن مجھے اردو ادب کی دنیا میں اس وقت کوئی ایک نام ایسا نظر نہیں آ رہا جو اس خزینے پر کوئی بات کر سکے یا اس پر کوئی تبصرہ۔ اس پر تبصرے کے لیے خود ایک کتاب کی ضرورت ہے مکمل۔ بھئی وہ کون سا گوشہ ہے، وہ کون سی چیز ہے، وہ کون سی تصویر ہے، وہ کون سی یاد ہے، وہ کون سا لمحہ ہے جو ان دونوں جلدوں میں محفوظ نہیں ہے۔ 1000 سے زائد صفحات کا یہ دوسری جلد ہے، اور تقریباً آپ سمجھیے کہ یہ جو میرے ہاتھ میں ہے یہ پہلی جلد ہے، اور یہ 790 صفحات کی ہے۔ ان سب کو بنانے کے لیے کتنا وقت لگا ہوگا، کتنے لوگوں کے پیچھے پھرنا پڑا ہوگا۔ میں جانتا ہوں وہ لوگ جو بظاہر بہت بڑی باتیں کرتے ہیں، جب وقت آتا ہے ان سے کسی ایسی کنٹریبیوشن کا، مالی کنٹریبیوشن تو چھوڑیے، قلمی کنٹریبیوشن کا، تو تب ایڈیٹر حضرات کو جس مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے اس سے تھوڑا بہت میں ضرور واقف ہوں۔ لیکن جو نام اس میں موجود ہے، میں کوئی ایک نام لے کے دوسرے کی حق تلفی نہیں کرنا چاہتا، جو نام اس میں موجود ہیں وہ ایسے بڑے بڑے قد آور نام ہیں کہ انہوں نے قاسمی صاحب کے بارے میں لکھ کے اپنے قد کو اور بلند کیا ہے۔ میں خود خوش قسمت ہوں کہ میں اس خزینے کا حصہ بنا ہوں۔ میں نے قاسمی صاحب کی زندگی کے ایک اس پہلو کے بارے میں لکھا ہے جس پر بہت زیادہ نہیں بلکہ لکھا ہی نہیں گیا،
قاسمی صاحب ایک براڈ کاسٹر کے طور پر، اور وہ جو ذکر میں ہمیشہ کرتا رہا، اپنا نوحہ بیان کرتا رہا کہ 13 اور 14 اگست سن 47 کی درمیانی رات کو پشاور ریڈیو سے کیا بلکہ پاکستان سے ہی، 2 ہی تو ریڈیو اسٹیشن سے، لاہور اور پشاور، جو پہلے 2 قومی نغمے، ملی نغمے نشر ہوئے وہ احمد ندیم قاسمی کے لکھے ہوئے تھے۔ اور میرا ہمیشہ سے یہ کہنا رہا کہ ہم کیسے بدقسمت ہیں کہ ہماری کسی حکومت نے، کسی وزارت اطلاعات و نشریات نے، ریڈیو پاکستان کے کسی ڈائریکٹر جنرل نے، کسی پروڈیوسر نے، کسی تخلیق کار نے یہ سوچا ہی نہیں کہ کہیں سے یہ دونوں نغمے حاصل کیے جائیں۔ میرا خیال تھا کہ زمانے کی دست برد سے یہ غائب ہو چکے ہیں۔ میں نے خود احمد ندیم قاسمی صاحب کے جو 2 انٹرویو کیے تو میں اپنی کوتاہی سمجھتا ہوں کہ میں نے ان سے یہ دونوں نغمے حاصل نہیں کیے تھے، لیکن میری اپنی دانست میں ان دونوں مجموعوں میں جو خزینہ مجھے ملا ہے وہ احمد ندیم قاسمی صاحب کے وہ دونوں نغمے ہیں، جن میں سے ایک کے بول تو میں ہمیشہ پڑھتا رہا ہوں، پاکستان بنانے والے پاکستان مبارک ہو، پاکستان دلانے والے پاکستان مبارک ہو، لیکن دوسرا نغمہ بھی موجود ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس مختصر گفتگو کو ختم کروں، اس پر گفتگو کرنے کے لیے مہینے چاہیے ہیں۔ میں پاکستان کے موجودہ وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری سے کہنا چاہتا ہوں، دیکھیے آپ ہر بات بیچنے کی کر رہے ہیں، ذرا آج ایک بات خریدنے کی بھی کر لیں۔ احمد ندیم قاسمی صاحب کے خانوادے سے، نیر حیات سے، ڈاکٹر ناہید قاسمی سے رابطہ کیجئے، یہ رابطہ بہت ضروری ہے، یہ تاریخ پاکستان کا رابطہ ہے، یہ ہماری بقا کا راستہ ہے۔ ان سے یہ دونوں نغمے خریدیے، بیچنے کی باتیں کرتے رہیے لیکن ایک بات خریدنے کی کیجئے۔ ریڈیو پاکستان کے ڈائریکٹر جنرل جو بھی ہیں وہ بھی اس جانب توجہ دیں۔ ریڈیو پاکستان کے موجودہ ڈائریکٹر پروگرام جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ تخلیق کار ہیں، ان کی کوئی کتابیں بھی ہیں، ان سے بھی میری براہ راست یہ درخواست ہے کہ فوری طور پر قاسمی صاحب کے خانوادے سے رابطہ کیجئے، ان دونوں نغمات کو باقاعدہ سرکاری طور پر خریدیے اور پھر ان کی ریکارڈنگ کروائیے۔ ظاہر ہے ان کی دھن کسی کے پاس محفوظ نہیں ہے، ریڈیو پاکستان پشاور کے پاس بھی نہیں ہے، ڈائریکٹر پروگرام خود پشاور ریڈیو سے تعلق رہا ہے ان کا اور ہے بھی اب بھی، تو اس کی کوئی دھن ان کا ہی نہیں ہے۔ لیکن ان دونوں نغموں کو جس طرح سے ہم نے پہلا اعلان محفوظ کیا ہوا ہے آزادی کا، اس طرح سے یہ بہترین وقت ہے کہ یہ دونوں نغمے قاسمی صاحب کے خانوادے سے حاصل کر کے، خرید کے، قیمتاً خرید کے ان کی دھنیں تیار کی جائیں بہترین موسیقاروں سے، اور بہترین آوازوں میں ان کو ریپروڈیوس کیا جائے۔ یہ میری التجا بھی ہے، درخواست بھی ہے، تقاضا بھی ہے، اور یہ کام ہونا چاہیے۔ اس میں کیا کچھ نہیں ہے میں نہیں آپ کو بتا سکتا۔ کوشش کیجئے اسے خریدیے۔ ایک بات مجھے کہنے دیجئے، یہ وہ کام ہے جو اس ملک کے بڑے بڑے سرکاری ادبی اداروں کو کرنا چاہیے تھا۔ کسی ایک ادارے کا نام نہیں لیتا، بہت سے ادارے ہیں جیسے چل رہے ہیں، جیسے چلائے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ کام ان اداروں کے کرنے کا تھا۔ اور اب اگر کچھ کر سکتے ہیں تو یوں کیجئے کہ کم از کم ان خزینوں کو پاکستان بھر کی لائبریریز میں پہنچائیں، ان کی خرید کیجئے۔ انہیں بہت پیسہ ہے سرکاری اداروں کے پاس، سرکاری ادبی اداروں کے پاس، کتنا پیسہ کیسے 5 اسٹار ہوٹل میں چائے پانی پہ لگ جاتا ہے۔ اس پیسے کا درست استعمال کر لیجئے ایک دفعہ زندگی میں۔ ان کی ہزار کاپیز خریدیے۔ اسے پورے پاکستان کے ہر ادارے، ہر تعلیمی ادارے، فوج کی لائبریریاں، یونیورسٹیوں کی لائبریریاں، کالج کی لائبریریاں، ان میں پہنچائیے تاکہ یہ تاریخ محفوظ ہو جائے۔ یہ ریڈیو پاکستان کا اعزاز ہے ایک مرتبہ پھر۔ وہ ریڈیو پاکستان جس کی عمارت کو فواد چودھری صاحب اونے پونے بیچنا چاہتے ہیں، چلیے یہ ایک الگ نوحہ ہے، لیکن یہ اعزاز بھی ریڈیو پاکستان کا ہے کہ احمد ندیم قاسمی 13 اور 14 اگست کی رات کو
اسکرپٹ رائٹر سے پشاور اسٹیشن کے، جس کا تذکرہ میں بہت مرتبہ کر چکا ہوں. اسی میں مجھے سجاد سرور نیازی صاحب کے بارے میں وہ معلومات ملی، اگرچہ میں ان سے مل چکا ہوا ہوں اپنے والد کے ہمراہ، لیکن جیسی معلومات قاسمی صاحب کے ایک مضمون میں ملی وہ مجھے علم نہیں تھا. اور سب سے بڑی بات یہ پتہ چلی کہ قاسمی صاحب کے یہ دونوں ترانے خود سجاد سرور نیازی نے اپنی آواز میں گائے تھے. سجاد سرور نیازی ناہید نیازی اور مارخ نیازی کے والد تھے، بہت بڑے آدمی تھے. میں ان سے فقط 2 مرتبہ گلبرگ کے گھر میں اپنے والد کے ہمراہ مل چکا ہوں، اور ان کی ایک ایک رخ چہرے کا میری یادداشت میں ہے. ایک مرتبہ پھر ان تمام اصحاب، احباب، لکھنے والوں کا، اس میں حصہ لینے والوں کا شکریہ کہ آپ نے اس کام کو مکمل کروایا. اور ایک مرتبہ پھر مبارکباد اور پھر شکریہ نیر حیات قاسمی کا، ڈاکٹر ناہید قاسمی کا، اور ان کے ساتھ جس رخ سے جس آدمی نے اس پروجیکٹ میں حصہ لیا ہے. احمد ندیم قاسمی صاحب کے خانوادے کو اہل ادب کی جانب سے میرا سلام. خوش رہیے، آباد رہیے. آپ نے اگلی صدی کا ایک کام کر دیا.